فرمایا کہ ان سب نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء۔ فرمایا کہ اولاد تو اس کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے بیوی پہلے ثابت کرنی پڑے گی۔ فرمایا اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں ہے، بلکہ اس نے تو سب کو پیدا کیا ہے، وہ سب کو پیدا کرنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہی کہتے تھے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا۔ کچھ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، کہتے تھے بھئی فرشتے جو ہیں یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ عبادت کرنے والے ہیں، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں، اور یہ جو ہے فرشتے بیٹیاں ہیں، گویا فرشتوں کو مؤنث قرار دیتے تھے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت کرنے والے کرتے ہیں مؤنث قرار دیا۔ کیا وہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت وہاں پر موجود تھے؟ اللہ اکبر۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ فرشتے بیٹے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے چونکہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ بہت تابعدار ہیں، اور وہ فرشتوں کو مؤنث قرار دے کے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ نہ اللہ کی کوئی بیٹی ہے اور نہ رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنایا۔ کہا کہ یہ جنات جو ہے بڑے طاقتور ہوتے ہیں، اور یہ جنات بھی نظر نہیں آتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، فرشتے اللہ کی اولاد ہیں۔ حضرت عزیر کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان تمام معبودان باطلہ کا رد فرمایا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ اور اس صورت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے صفت وحدانیت کا ذکر کیا کہ وہ مستقل بالذات ہے ہر چیز کے اندر، اس کی نہ اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ دوسری جو صفت بیان کی ہے وہ ہے الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ والغنی الحمید، وہ غنی ہے، حمید ہے۔ فرمایا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہر سارے جہان سے وہ مستغنی ہے، وہ کھانے پینے سے مستغنی ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سارے جہان کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں کھلاتا۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا کہ سب نے فنا ہو جانا ہے، سب نے ختم ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس لیے کہ اللہ الصمد وہ جو ہے وہ بے نیاز ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ ہر قسم کے نقصانات سے، تغیرات سے منزہ ہے۔ فرمایا کہ وہ زمان و مکان سے ہر چیز سے منزہ ہے، کوئی زمان کوئی مکان کسی چیز کا احاطہ، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ تو فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ ہے، ایک ہے، اور فرمایا واحد بھی استعمال ہوا ہے، لیکن خاص طور پر یہاں اس صورت کے اندر احد استعمال کیا۔ واحد کا مطلب یہ ہے کہ واحد 2 کے مقابلے میں ہوتا ہے، واحد 3 کے مقابلے میں ہوتا ہے، لیکن احد جو ہے وہ مستقلاً وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ مستقل بالذات خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ حضرات گرامی، یہ صورت بڑی ہی مبارک صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو ذکر فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ذکر کیا، اور ایمان والوں کو یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے پاک ہے، اس لیے اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرایا جائے۔ وہ ذات کے اندر، صفات کے اندر، ہر چیز کے اندر مستقل بالذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور سارا جہان اس کا محتاج ہے۔ وہ کسی کو اس نے کسی سے کوئی چیز لی نہیں ہے، ہر چیز اس کی قدیم ہے، اور سارے جہان کو وہ عطا کرنے والا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دیکھتے ہیں، چونکہ قرآن کتاب توحید ہے، جہاں کتاب توحید کے اندر یہ ذکر کیا، تو قرآن ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے ذکر کیا
کہ وہ محبوب علیہ السلام اللہ نے تمہیں ایسے عطا فرمائے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ رؤوف الرحیم ہیں۔ اور قرآن ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی فرمایا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے۔ تو اب یہ دونوں آیات قرآن کے اندر موجود ہیں، قرآن تو کتاب توحید ہے، تو کہیں شیطان کے وسوسہ نہ دے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے، یہ تو برابری ہو گئی، یہ تو ایکولیشن ہو گئی۔ اور دوسری یہ ہے کہ یہ دونوں قرآن کی آیات ہیں، قرآن کے اندر شرک تو نہیں ہے، قرآن تو کتاب توحید ہے، شرک کو مٹانے کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے، عرب کے معاشرے کے اندر جو شرک ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ میں نے ایک نمونہ پیش کیا، اس طرح کی کتنی آیات طیبات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جتنے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں خلق کرتا ہوں اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، جتنی ساری کی ساری صفات اللہ کے نیک بندوں کے لیے، انبیاء کرام کے لیے خود قرآن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ قرآن سے باہر ہو تو آپ کہیں گے، اس پہ کوئی نہ کوئی بات کریں گے کہ اس کی سند ضعیف ہے، یہ قرآن کے مقابلے میں ہے، فلاں ہیں، لیکن جب قرآن کے اندر آ گئی تو لا محالہ ہمیں اس کی کوئی تعویل کرنی پڑے گی، ہمیں کچھ سمجھانا پڑے گا قوم کو کہ اس کے درمیان کیسے فرق کریں گے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور علیہ السلام بھی رؤوف الرحیم ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اتنی سی سادہ سی بات آخر کے اندر سماعت فرما لیجئے قرآنی ہدایات کی روشنی میں۔ اللہ اکبر، جو آنا چاہو تو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ تفرقے کی اینک کو اتار کر اگر سادہ اور سمپل سمجھنا چاہیں اور اگر چاہیں کہ یہ فساد ختم ہو جائے اور یہ فتنے ختم ہو جائیں اور مسلمان قرآن پر یکسوئی کے ساتھ جمع ہو جائے، وہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام رؤوف الرحیم ہیں، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے۔ تو جتنی بھی صفات انبیاء کرام کے بارے میں ہیں، اولیاء کرام کے بارے میں، امام الانبیاء کے بارے میں، وہ سب صفات اللہ نے عطا فرمائی ہیں، مستقلاً ان کی نہیں، عطائی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ قدیم ہیں، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے بلکہ وہ خود مستقلاً ہیں۔ اور انبیاء کرام کو، امام الانبیاء کو، اولیاء کرام کو جتنی بھی چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائیں وہ ساری کی ساری چیزیں میرے رب کی عطا کرتا ہے۔ بس اتنی سی بات کر لیں گے تو سارا جھگڑا، سارا فساد، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس صورت کی محبت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ہمیں رب تبارک و تعالیٰ اسی طرح زندگی عطا فرمائے اور اسی طرح موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔